أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك. أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه وهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. یہ سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 18 سے میں نے آیت نمبر 37 تک تلاوت کی. ترجمہ سماعت فرمائیں کہ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، جس دن تم پیش کیے جاؤ گے اپنے رب کے سامنے دائیں ہاتھ میں، فیقول تو وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ. ہاؤم یہ لو، آؤ دونوں معنی اس کی کیے گئے ہیں، خذو اور تعالو کے معنی کیے گئے ہیں. لو اقرؤوا پڑھو، کتابیہ ای کتابی میرے نام اعمال کو پڑھو. ہاؤم لو اقرؤوا پڑھو، کتابیہ میرے نام اعمال کو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا، میں یقین کرتا تھا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ کہ میں اپنے اعمال کو، میں اپنے حساب کو پالوں گا. انی ملاق کہ میں پالوں گا، حسابیہ حسابی اپنے اعمال کو، اپنے حساب و کتاب کو، نام اعمال کو یعنی اپنے حساب و کتاب کو میں پالوں گا. یعنی مجھے یقین تھا کہ مجھے میرا حساب و کتاب مل کر رہے گا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بس وہ خوشی والی زندگی میں ہوگا، رضامندی والی زندگی میں ہوگا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پسند یا اپنے من پسند زندگی میں ہوگا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، وہ اونچے اونچے باغات میں ہوگا یا بلند و بالا جنت میں ہوگا. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قطوفها دانیہ، جس کے پھل یا جس کے میوے، قطوفها جس کے پھل، ثمارها جس کے پھل یا جس کے میوے، دانیہ قریب ہوں گے. قطوفها دانیہ جھکے ہوئے ہوں گے یا قریب ہوں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہا جائے گا اہل جنت سے کلو کھاؤ، بنا کسی مشقت کے، بغیر کسی پریشانی کے، ہنیئا بما اسلفتم بما قدمتم جو کچھ تم نے کیا، جو کچھ تم نے پیش کیا گزری ہوئی زندگی میں. اسلفا گزری ہوئی زندگی میں. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ خالی دنوں میں یعنی گزشتہ ایام میں، گزرے ہوئے دنوں میں. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ واما من اوتی کتابہ بشمالہ، رہا جسے دیا جائے گا اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں. فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش، یا لیتنی کاش کہ مجھے، لم اوت کتابیہ میں نہ دیا جاتا، لم اوت اور میں نہ جانتا، ولم ادری
ما حسابیہ کہ میرا حساب و کتاب کیا ہے، ولم ادری ما حسابیہ، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش، یا لیتہا، اے کاش کہ وہ فیصلہ کن ہوتی، یعنی موت فیصلہ کن ہوتی اور موت ایسی ہوتی کہ مجھے دوبارہ نہ اٹھایا جاتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، یعنی میں دوبارہ نہ اٹھایا جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، یا لیتہا کانت القاضیہ، ما اغنى عنی مالیہ، ما اغنى عنی مالیہ، یہاں پر دو ترجمے کیے گئے ہیں۔ ما اغنى عنی مالیہ، کیا کام دیا مجھے میرا مال؟ ما استفہامیہ اگر ہم سمجھتے ہیں تو کیا کام آیا مجھے میرا مال؟ بعض مفسرین نے ما کو نافیہ کہا ما اغنى عنی مالیہ، نہیں کام آیا مجھے میرا مال، غاب عنی، مجھ سے غائب ہو گیا، مجھ سے غائب ہو گئی میری سلطنت، میرا دبدبہ، میرا جاہ و منصب، میرے مال و دولت۔ ما اغنى عنی مالیہ، ہلک عنی سلطانیہ، ہلک عنی، مجھے ہلاک کر دیا ایسے نہیں ہے، مجھ سے جاتا رہا، مجھ سے غائب ہو گیا میرا سلطان، یعنی میرا جاہ و منصب، میرے نوکر و چاکر، میرے شہرت، سب کچھ مجھ سے جاتی رہی۔ ہلک عنی سلطانیہ، خذوہ فغلوہ، دو ایسی زنجیر میں جس کی لمبائی 70 گز ہے، ذراعاً 70 ہاتھ ہے، بعض لوگوں نے اسے ترجمہ کیا، بعض لوگوں نے کہا 70 باع ہے۔ باع کیا چیز ہے میں تفصیل میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، بے شک وہ اللہ عظمت والے اللہ پر، انه كان لا يؤمن بالله العظيم، وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا، انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على، مسکین کے کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا تھا، ولا يحض نہیں ابھارتا تھا، على طعام المسکین مسکین کو کھانا کھلانے پر، فليس له اليوم هاهنا حمیم، نہیں ہے اس کے لیے یہاں حمیم جگری دوست، خاص دوست۔ یا بعض مفسرین نے کہا حمیم سے مراد یہاں پر گرم پانی ہے، فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، اس کے لیے تو گرم پانی بھی نصیب نہیں ہے یہاں، وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلٍ، اور نہیں کھانا اس جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والی چیز کے، غسلین، بعض مفسرین نے کہا کہ وہ خون و پیپ کی، لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، نہیں کھائیں گے اس کو مگر جان بوجھ کر خطا کرنے والے، عمدن خطا کرنے والے۔ یہ کچھ آیتیں تھیں جن کی تلاوت میں نے کی اور جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آئیے اس کی مختصر سے شرح میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، پھر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ میں نے شروع کیا کہ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، یہاں سے میں نے پڑھنا شروع کیا، جبکہ اس آیت کی میں نے مختصر سے شرح کر دی تھی۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، جس دن تم پیش کیے جاؤ گے۔ آخری آیت کا ترجمہ 37 کا، جی لا یأکلہ، نہیں کھائیں گے اس کو، الا الخاطئون، مگر عمدن خطا کرنے والے، جان بوجھ کر خطا کرنے والے، الخاطئون۔ جی یومئذ تعرضون، یومئذ تعرض، پیش کیا جائے گا، رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو یہ مطلب یہ ہے کہ نام آپ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ بھی نہیں تھی،
اللہ کے سامنے ہر چیز تھی. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ایک ایک قول نوٹ تھا اس میں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں تھی، ہر چیز فرشتوں نے نوٹ کیا تھا. ہمارے ہر عمل، ہر قول کو نوٹ کیا ہوا ہوگا. پریشان ہو کر کہے گا کہ کیا ہو گیا اس کو، کہ اس نے تو چھوٹی سی چھوٹی بات نہیں چھوڑی ہے، ہر بات کو اس نے نوٹ کیا ہے. یاد رکھیے، ہمارے ہر عمل کو، ہر قول کو فرشتے نوٹ کرتے ہیں، اور اللہ سے یہ چیز مخفی نہیں ہے، وہ تو ہمارے دلوں کے بھید کو بھی جاننے والا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بیمار تھے، درد سے کراہ رہے تھے. ایک شخص امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس آتا ہے، درد سے ان کے کراہنے کو سنتا ہے اور کہتا ہے کہ سمعت طاؤوسا یقول ان انین الماء، کہتے ہوئے سنا کہ ہماری زبانیں تو بے لگام رہتی ہیں ہمیشہ. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ. فاما من اوتی کتابہ، اللہ رب العالمین نے یہاں اہل جنت کا تذکرہ کیا، ان کی حالات کا تذکرہ کیا کہ اہل جنت کو جب ان کے نام اعمال، اہل ایمان کو ان کے نام اعمال دیے جائیں گے یا انہیں ان کے نام اعمال سے نوازا جائے گا تو خوشی سے کیا کیفیت ہوگی ان کی. چلا اٹھیں گے، پکاریں گے ہا امو ہا امو، لو آؤ. دونوں معنی اس میں کیے گئے ہیں. ہا امو کے معنی خذو کے بھی ہیں اور ہا امو کے معنی تعالو کے بھی ہیں، آنے کے بھی ہیں. یہ اسم الفعل ہے. اور یہ ہوا امو ہا تو تنبیہ کے لیے ہے، اور مو مفسرین نے کہا کہ یہ میم الجماعہ ہے. ہم میں جو میم ہے نا، یہ میم الجماعہ ہے. سب کو آواز دیں گی اہل جنت، اہل ایمان جن کا نام ہے دائیں ہاتھ میں. کیوں؟ کیونکہ اہل عرب دائیں ہاتھ کو وہ یمین کہتے تھے، کیونکہ ان کا کہنا تھا یا وہ سمجھتے تھے کہ دائیں ہاتھ خیر و برکت کا ہاتھ، تو اسی لیے دائیں ہاتھ. من اوتی کتابہ بیمینہ، جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. قرآن میں اور مقامات پر بھی اس حالت کا ذکر ہے. تو وہ وَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، خوشی سے پکارے گا، آواز دے گا هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، پڑھو. ظاہر سی بات ہے، جب رزلٹ اچھا ہوتا ہے تو آدمی ہر کسی کو دکھاتا ہے، ہر کسی کے سامنے جا کر پیش کرتا ہے، چاہتا ہے کہ ہر کوئی اس کے رزلٹ کو دیکھے، اس کے نتائج کو دیکھے اور پڑھے. یہ اس کی خوشی کا اظہار ہوتا ہے. تو اہل ایمان بھی جب نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو پھر وہ بھی اسی طرح پکاریں گے، لوگوں کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ پڑھو ہا امو اقرؤوا کتابیہ، میری کتاب کو پڑھو. یہ اصل میں کتاب ہی ہے. یہاں دیکھیں گے آپ آگے بھی اس طرح کی آیتیں آئی ہیں. کتابیہ، سلطانیہ، مالیہ، اس طرح جو آخری میں جو ہاں دیکھ رہے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ہاں وقف کے طور پر ہے، وقف کے لیے ہے، وصل کرنے کے لیے نہیں ہے. یہاں پر کوئی وصل اس طرح نہیں کر سکتا ہاں اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، ایسے نہیں پڑھ سکتے اس کو، ورنہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے جو ہاں اس میں ذکر کیا گیا ہے. تو یہ اصل میں کتابی ہے. وہ انی ظننت، اس کے بعد کیا کہا اقرؤوا کتابیہ. یہ خوشی اور ابتہاج کی کیفیت ہوگی کہ وہ چلائے گا ظننت، انی ظننت ای تیقنت، مجھے یقین تھا. یہاں پر ظن یقین کے معنی میں ہے، ظن یقین کے معنی میں ہے کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا
انی ملاقن کہ میں پانے والا ہوں اپنے حساب کو، یعنی مجھے میرا حساب ملنے والا ہے، مجھے یقین تھا. انی ظننت انی ملاقن حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ ذات رضا، خوشی والی زندگی میں ہوگا، یعنی یہ مرضیہ کے معنی میں ہے. فی جنت عالیہ، عالیہ مقام کے اعتبار سے، مرتبہ کے اعتبار سے بھی عالیہ، اونچے اونچے باغات میں ہوں گے، اونچی جنت میں، مرتبے و منزلت و مقام کے اعتبار سے بھی اونچا اور جگہ کے اعتبار سے بھی اونچا وہ مقام ہوگا. تو فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ، قطوف یہ قطف کی جمع ہے. قطف کہتے ہیں کہ ہوا ما یجتنا من الثمار، ویقطف جب توڑ کے رکھا جاتا ہے. قطف یقطف کے اصل معنی ہوتے ہیں پھلوں کو پھولوں کو توڑنا، لیکن قطف قطوف یہاں پر کنایتاً کہا گیا کہ قطف قطوف وہ پھل جو توڑے گئے ہیں، یعنی پھل مراد لیا گیا یہاں پہ. قطوفها دانیہ، قطوفها اس کے میوے، اس کے پھل، دانیہ اتنے قریب ہوں گے. دنا یہ دونوں کے معنی قریب کے بھی ہیں اور دانیہ کے معنی جھکے پڑے ہوئے ہوں گے، ایک دم قریب ہوں گے، اتنے جھکے ہوئے ہوں گے کہ پھلوں کو چاہنے والا بس تمنا کسی قسم کی مشقت اور تکلیف کے بغیر وہ پھل وہ میوے اس تک پہنچیں گے. قطوفها دانیہ. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. یہاں اللہ تعالیٰ اہل جنت سے خطاب کریں گے، اہل جنت سے خطاب کرتے ہوئے کہیں گے کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ہنیئا رچ کر. کیا مطلب؟ بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی غم کے، بغیر کسی رنج کے، بغیر کسی پریشانی کے. ہنیئا، کلوا واشربوا ہنیئا، یہاں پر کسی قسم کا کوئی غم نہیں، کوئی رنج نہیں، کوئی پریشانی نہیں، تو مسئلہ نہیں. ہنیئا جیسے کھانا چاہو کھاؤ، جتنا کھانا چاہو کھاؤ، کسی ٹینشن کے بغیر کھاؤ. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اور یہ جو تمہیں نعمتیں عطا کی جا رہی ہیں اور یہ جو اللہ رب العالمین تم سے خطاب کر رہا ہے، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تم نے گزشتہ دنوں میں یعنی دنیاوی زندگی میں تم نے جو اعمال کیے تھے اس کے بدلے میں ہے. جنت کی نعمتیں اس کے اعمال کی وجہ سے تو نہیں ملیں گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معروف و مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ولا انت یا رسول اللہ، آپ نے کہا کہ ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته، کہا کہ میں بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت دامن رحمت میں جگہ دے دے، یہ اللہ کی رحمت مجھ پر چھا جائے. لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو ذکر کیا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بس بطور احسان اللہ نے ذکر کیا ہے، یعنی احسان بطور شکر، احسان نہیں بلکہ بطور شکر اللہ نے ذکر کیا ہے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الاعمال الصالحات فی الایام الخالیہ، کہ جو نیک اعمال تم نے کیے ہیں دنیاوی زندگی میں گزشتہ ایام میں، کیونکہ یہ دنیا ختم تو اس کے بعد عمل نہیں ہے نا، تو اس لیے جو کچھ تم نے دنیا میں اعمال کیے تھے آج تم کھاؤ، آج تم پیو، رچ کر کھاؤ، رچ کر پیو. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اس کے بعد اللہ رب العالمین اہل جہنم کا ذکر کرتے ہیں، اہل کفر کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ، کہ جس کے نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، یا جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں، شمال بائیں ہاتھ، اس کے بائیں ہاتھ میں جس کا نام اعمال دیا جائے گا، اور یہ ہمیشہ کے ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہوں گے. جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اہل جنت ہوں. اور جن کا نام سیرین کہتے ہیں کہ یہ جو عربہ ہے، یعنی یہ جو پیشگی ہے، یہ جنت و جہنم میں جانے کے بعد پھر واپس دوبارہ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جائیں گے، پھر اس کے بعد نام اعمال. بعض نے اس طرح بھی کہا ہے
کیونکہ نام اعمال دینے کے بعد پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ جنتی جنتی، یہ نہیں کہ وہ جہنم میں جا کر سزا کاٹ کے پھر واپس آئیں گے۔ اسی لیے بعض مفسرین کا یہ بھی قول ہے کہ یہ جنت و جہنم سے نکال کر اللہ رب العالمین پھر دوبارہ ان کے نام اعمال ان کو دیں گے، یہ بھی ایک قول مفسرین نے ذکر کیا، اللہ اعلم بالصواب۔ تو وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ دیکھیے جس کا رزلٹ برا ہوتا ہے، جو محنت نہیں کرتا، امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے، منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ بعض لوگ دوسروں کو بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ دیکھو بتا دو کیا ہے، کیا قصہ ہے ہمارا، کیا رزلٹ ہے ہمارا۔ یہاں بھی یہی ہوگا، اہل جہنم، اہل کفر، اہل جہنم جن کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، چہرہ چھپاتے پھریں گے۔ کیا کہیں گے وہ لوگ؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش نہیں ملتا تو اچھا تھا، میرا نام اعمال مجھے نہ دیا جاتا۔ یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، اور میں نہ جانتا، ولم ادری ما حسابیہ، کیا ہے میرا حساب، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ وہ جو موت تھی وہ تمام کر دینے، کام تمام کرنے والی ہوتی، یعنی وہ موت فیصلہ کن ہو جاتی، وہ موت ہمیشہ کی موت ہوتی، یعنی دوبارہ مجھے زندگی نہ ملتی اور یہ دن مجھے دیکھنے کو نہ ملتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، القاضیہ موت کو کہتے ہیں، القاضیہ ختم کرنے مطلب فیصلہ کرنے والی موت، مطلب یہ کہ دوبارہ انسان نہیں اٹھے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ۔ اس کے بعد کہا ما اغنا عنی مالیہ، اب یاد کرے گا کہاں ہے بھی میرے نوکر چاکر، میرے جاہ و منصب، میری شہرت، میرا مال و دولت، سب کہاں ہے؟ کہا ما اغنا عنی مالیہ، اتنا مال کمایا تھا، جمایا تھا، دنیا بنائی تھی، شہرت کمائی تھی، جاہ و منصب کمایا تھا، سب کچھ کہاں گیا؟ ما اغنا عنی مالیہ، کسی کو اس کا پیسہ نہیں کام دے گا، اس کا جاہ و منصب، وہ ما اغنا عنی ما ہلک عنی سلطانیہ، کہ میرا پاور، میری طاقت، میرا دبدبہ، میری سلطنت اور میرا جاہ و منصب سب کچھ مجھ سے جاتا رہا، کوئی چیز، کوئی شخص، نہ نوکر چاکر آئیں گے، نہ ہی آپ کے، نہ ہی اس کی کوئی اور چیلے میرے آئیں گے۔ ما ہلک عن کے معنی غاب عنی، ہلک عنی سلطانیہ۔ اس کے بعد خذوہ فغلوہ، بعض لوگوں نے کہا، بعض مفسرین نے کہا کہ سلطانیہ سے مراد یہاں پر حجت ہے۔ کیا کہتا تھا دنیا میں کہ کل کے دن، کل قیامت کے دن اگر فیصلہ بھی ہوا نا تو مجھے ہی کچھ زیادہ ہی ملنے والا ہے۔ سورہ خوش فہمی عقیدے میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ ایسی خوش فہمی میں جیتے ہیں لوگ کہ بھئی دنیا میں تو اللہ نے ہمیں نوازا ہی نوازا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، یہ آیت ہے کہ دنیا میں بھی اللہ نے ہمیں نوازا ہی نوازا ہے، آخرت اگر ہوگی وَلَئِن رُجِعْتُ بَعْدَ، کیا آیت ہے کہ اگر مجھے لوٹایا بھی جائے گا تب بھی مجھے زیادہ ہی دیا جائے گا، تب بھی میرے لیے اچھائی ہوگی، اس خوش فہمی میں جیتا تھا۔ تو بعد نے کہا کہ یہ وہ سلطانیہ ہے، یہ کچھ اسے نصیب نہیں ہوگا وہاں پر۔ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ، خذوہ فغلوہ، سورہ فصلت کی آیت ہے۔ جی آیت کیا ہے لکھ دیں تھوڑا سا۔ خذوہ فغلوہ، پھر اللہ رب العالمین حکم دیں گے فرشتوں کو، خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو، جکڑو اس کو، فغلوہ، پکڑو اس کو اور جکڑو اس کو، یعنی اس کے گلے میں توق ڈال دو، بعد نے کہا کہ اس کے ہاتھوں کو ایسے گلے سے باندھ دو۔ خذوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، ثم فی سلسلۃ، پھر ایک چین میں، ایک زنجیر میں، فی سلسلہ ذرعها جس کا ناپ 70 ذراعا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں پر ذراع سے مراد
باع ہے، ذراع سے مراد یہاں پر باع ہے، اور باع کہتے ہیں کل باع کما بین الکوفہ و مکہ، کوفہ اور مکہ کے درمیان کی جو مسافت ہے وہ ایک باع کی مسافت ہے۔ اللہ بعد نے کہا کہ نہیں، اس کے لیے حدیث یعنی کوئی دلیل کی ضرورت ہے، لیکن امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اعلم، کہتے ہیں کہ الذراع المعروف منا، ذراع سے مراد جو معروف ہے ہمارے درمیان وہی ذراع یعنی گز ہی مراد ہے یہاں پر، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انما خطبنا بما نعرف ونحصله، جس کے متعلق ہم جانتے ہیں اللہ نے اسی کے ذریعے ہم سے خطاب کیا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ اعلم بأي ذراع هي، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کون سا ذراع ہوگا، وہ کون سا گز ہوگا، کیا انسانوں کا ہوگا، انسانوں کے ہاتھوں کا ہوگا، یہ اتنی خطرناک ہوگی کہ اگر اس کا ایک حلقہ بڑے سے بڑے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ پگھل جائے گا، پگھل جائے گا۔ کہا کہ لو وضع منها حلقة على جبل لذاب كالرصاص، بالکل پگھل جائے گا، اس چیز کی طرح وہ پگھل جائے گا پہاڑ۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ فی سلسلۃ وفی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه انه كان لا يؤمن باللہ العظیم، کس طرح جکڑا جائے گا اس کو؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کی زنجیر اس کے منہ سے ڈالی جائے گی اور پیچھے سے نکالی جائے گی۔ بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، اس کو اوپر سے نیچے تک زنجیر میں باندھ دیا جائے گا، اس کو مکمل جکڑ دیا جائے گا، اللہ اعلم وہ کیسے جکڑا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض چھوٹے گناہوں کا ذکر کیا، یعنی آخری درجے کے بعض گناہوں کا ذکر کیا، کہا کہ چھوٹے چھوٹے نیک کام بھی اس سے نہیں ہوئے۔ کیا کہا؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یعنی اس کے اندر انسانیت بھی نہیں تھی، انسانیت نام کی چیز نہیں تھی کہ مسکینوں کو کھانا کھلا، نہ خود کو کھلاتا تھا نہ ہی دوسروں کو کھلانے پر ابھارتا تھا، نہ دوسروں کو بولتا تھا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ابو جہل کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، اللہ اعلم۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کیونکہ یہ وہ خصوصیت ہے جس سے انسانیت متاثر ہوتی ہے۔ اگر اس خصوصیت سے بھی ایک انسان محروم رہے تو اس سے انسانیت متاثر ہوتی ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس صفت کا ذکر کیا، پھر آہستہ آہستہ دنیا سے انسانوں کا، تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس صفت کا تذکرہ کیا ہے کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، نہیں ہوگا اس کے لیے یہاں پر کوئی جگری دوست۔ حمیم کے ایک معنی جگری دوست کے ہیں، بہت ہی بالکل دل کا جو پکا دوست ہوتا ہے وہ حمیم۔ بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، یہاں حمیم سے مراد الماء الحار ہے، الماء الحار، جیسے محمد بن المستنیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ الحمیم الماء الحار، کہتے ہیں کہ الحمیم سے مراد یہاں پر گرم گرم پانی ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین یہ خبر دے رہے ہیں کہ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلٍ، نہ اس کے لیے گرم گرم پانی ہوگا نہ اس کے لیے کھانا ہوگا، کیا ہوگا اس کے لیے؟ إِلَّا مِنْ غِسْلٍ، غسلین ہوگا اس کے۔ غسلین سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے کہا، جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہوا صدید اہل النار، کہ وہ جہنمیوں کا پیپ ہے، ہوا صدید اہل النار، وہ جہنمیوں کا پیپ ہے۔ امام قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الغسلین والزقوم اخبث شیء وابعش، اللہ رب العالمین جہنمیوں کو جو کھانا دیں گے وہ غسلین کا دیں گے اور زقوم دیں گے، کانٹے دار درخت دیں گے۔ اور سورہ الغاشیہ میں اللہ نے کیا کہا؟ لیس لهم طعام الا من ضریع، کانٹے دار درخت۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ یہ غسلین ضریع زین، غسلین یہ اہل جہنم کا کہ زخموں سے نکلنے والا وہ پیپ ہے۔ بعض نے کہا کہ پھر اللہ نے کہیں پر ایسے کیوں کہا، ایسے کیوں کہا؟ تو کہا کہ بعض گروہ کو اللہ تعالیٰ غسلین دیں گے، بعض کو زقوم دیں گے، بعض کو ضریع دیں گے۔ بعض نے کہا کہ تینوں ایک ہی معنی میں ہے، یعنی خطرناک قسم کا کھانا
جو اٹک کر بلکہ حلق میں اٹکے گا اور وہ نگل تک نہیں پائیں گے، ایسا کھانا اللہ رب العالمین اہل جہنم کو دیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ولا طعام الا من غسلین لا يأكله الا الخاطئون، الخاطئون نہیں کھائیں گے اس کو مگر خطا کرنے والے۔ یہاں پر میں نے ترجمہ کیا خاطئون کا کہ عمدن خطا کرنے والے، کیوں کہا؟ کیونکہ الخاطئ جان بوجھ کے خطا کرنے والے کو کہتے ہیں، جبکہ المخطئ الذي يفعله غیر متعمد، جو انجانے میں جس سے غلطی ہو جاتی ہے وہ مخطئ ہے، لیکن جو جان بوجھ کر غلطی کرتا ہے وہ خاطئ۔ تو الخاطئ المخطئ میں یہ فرق ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر الخاطئون کا ذکر کیا ہے۔ بعض قرآن نے اس کو الخاطئون پڑھا یا سے، بعض نے اس کو الخاطئون پڑھا، بہرحال سب کے معنی ایک ہی ہیں کہ عمدن خطا کرنے والے، لا یأکلہ الا الخاطئون، نہیں کھائیں گے اس کو مگر خطا کار، یعنی عمدن خطا کرنے والے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آئے جلدی سے کتاب کھولیں اور سب سے پہلے ہم معانی کلمات پڑھتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ أي صحیفۃ عملہ، کہ اس کے عمل کا صحیفہ یعنی نام اعمال، جس کا ہم نے اردو ترجمہ کیا۔ بِيَمِينِهِ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، سیدھے ہاتھ میں یعنی دائیں ہاتھ میں اس کے نام اعمال اس کو دیا جائے گا یا اس کے نام اعمال اس کو دیے جائیں۔ والعرب کنا یکنی ہے، والعرب تکنی بها عن الیمن والخیر، دائیں ہاتھ کنایتاً کہتے تھے کہ یہ دائیں ہاتھ کو کی خیر و برکت کا ذریعہ ہے، دائیں ہاتھ خیر و برکت سے ہے، اسی لیے والعرب تکنی بها عن الیمن والخیر، بیدہ الیمنى، دائیں ہاتھ یعنی اس ہاتھ کو، یہ ہاتھ اٹھا دیا تھا، اس ہاتھ کو الیمنى کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ عرب کنایتاً، کس سے کنایا؟ خیر و برکت سے کنایتاً وہ ذکر کرتے تھے۔ ہاؤم خذوا وتعالوا، ہاؤم خذوا وتعالوا، کتابیہ کتابی، والہا للسکت، یعنی خاموش ہونے کے لیے، وقت کے لیے ہا ذکر کیا گیا، اس ہا کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے۔ ظننت علمت وتيقنت، ظننت علمت وتيقنت، میں نے جان لیا یعنی مجھے پتا تھا، مجھے یقین تھا۔ راضیہ مرضیہ، راضیہ مرضیہ یعنی ذات رضا، خوشی والی زندگی، او منصوبۃ الی الرضا، وہی ذات رضا کا معنی جو ترجمہ کیا میں نے کہ خوشنودی کی طرف منصوب ہے۔ راضیہ فی عیشۃ راضیہ فی عیشۃ ذات رضا، کہ ایسی زندگی جو کہ خوشی والی زندگی ہو۔ فی جنت عالیہ مرتفعۃ المکان او رفیعۃ الدرجات، کہ جگہ کے اعتبار سے اونچا، مقام کے اعتبار سے اونچا، دونوں معنی دونوں مطلب مفسرین نے ذکر کیے ہیں کہ جنت عالیہ ای مرتفعۃ المکان، کہ جگہ بھی اونچی ہوگی، اور رفیعۃ الدرجات یا مقام درجات بھی اونچے ہوں گے، یعنی اونچے درجات میں اونچے جگہ پر ہوں گے۔ یہ جنت عالیہ، قطوفها دانیہ ثمارها، قطوفها ثمارها، قریبۃ التناول، لینے کے لیے قریب، لینے کے قریب ہوں گے مطلب وہ جھکے ہوئے ہوں گے اور بہت ہی قریب ہوں گے۔ ہنیئا غیر منغص ولا مکدر، کسی تکلیف اور کسی پریشانی کے بغیر۔ منغص یہاں پہ قصن وہی اٹک کر جانا، تکلیف سے جانا، تو یہاں پر تکلیف کے معنی آپ کر سکتے، غیر منغص ولا مکدر، کہ بغیر کسی تکلیف اور بغیر کسی پریشانی کی، یہ معنی آپ کر سکتے ہیں، وہاں پر کر سکتے ہیں ہنیئن کی۔ بما اسلفتم بما قدمتم من الاعمال الصالحہ، جو کچھ تم نے پیش کیا نیک اعمال، فی الایام الخالیہ الماضیہ من ایام الدنیا، دنیاوی
دنیا میں الماضیہ جو گزرے ہوئے ہیں دنیا کے دن یعنی دنیاوی زندگی میں جو کچھ تم نے کیا اس کے بدل. کانت القاضیہ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ وہ موت فیصلہ کن ہوتی، مطلب القاضیہ ختم کر دینے والی ہوتی، کام تمام کر دینے والی ہوتی، لحیاتی میری زندگی کو، القاضیہ لحیاتی میری زندگی کو ختم کر دینے والی ہوتی، بأن لا ابعث اس طرح کہ میں دوبارہ نہ اٹھایا جاتا، بأن لا ابعث کہ میں دوبارہ نہ اٹھایا جاتا. وہ موت زندگی کو میری ختم کر دینے والی ہوتی، کاش کہ اس طرح میں دوبارہ نہ اٹھایا جاتا. یعنی القاطعۃ لحیاتی بأن لا ابعث، بأن لا ابعث. هلك عني سلطانیہ، غاب عني سلطانیہ، وزال ملکی وبطلت حجتی. جو کچھ میں دنیا میں کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے خوش ہے، اسی لیے تو دنیا مجھ سے نوازا ہوا ہے، یہ اس طرح کی جو حجتیں تھیں وہ ساری کی ساری باطل ہو جائیں گی. دنیا کے اندر جو کچھ مال و جاہ و مرتبہ اور نوکر و چاکر تھے، ملکی وزال ملکی میرا ملک یعنی میری بادشاہت، میرے نوکر چاکر سب کچھ ختم ہوتے رہے، ختم ہوتے چلے گئے. غاب عنی مجھ سے غائب ہو گئی میری سلطنت، مجھ سے غائب ہو گئی میری حجت، مجھ سے غائب ہو گئی میرے مال و دولت، سب کچھ اس کے اندر اس کے معنی میں آتا ہے. هلك عني سلطانیہ. خذوه فغلوا، فغلوا ای اجعل الغل فی عنقه. توق، الغل کہتے ہیں توق کو، اس کے گلے میں توق ڈال دو. اجعل الغل فی عنقه، اس کے گلے میں توق ڈال دو. فغل ثم الجحیم، الجحیم ہے الجحیم لکھا ہوا یہاں پر. ثم الجحیم صلوا ای ادخلوه او احرقوه فیہا، اس کو داخل کرو، جھونک دو مطلب سے داخل کرو نہیں بلکہ اس کو جلاؤ، اس میں احرقوه فیہا، اس میں اس کو جلاؤ. ذرعها 70 ذراعا ای طولها 70 ذراعا اذا ذرعت. جب ناپا جائے گا کہ گز ناپا جائے گا تو 70 گز کی. لا يحث غیرہ علیہ، لا يحث غیرہ علیہ، وہ نہیں ابھارتا تھا اپنے سے علاوہ کو اس بات پر، یعنی مسکین کو کھانا کھلانے پر. حمیم قریب او صدیق یدفع عنہ فلیس له اليوم هاون، آج کوئی دوست کو بچانے والا نہیں ہوگا. یہ ہے قریب کوئی رشتہ دار، یا پھر صدیق یدفع عنہ جو اس کا دفاع کرے، جو اس کو بچا سکے، کوئی دوست نہیں ہوگا. غسلین غسالۃ اہل النار، اہل جہنم کا دھون. وما يسيل من ابدانهم من سن الصديد، جو بہ رہا ہوگا ان کے جسموں سے، ان کے بدنوں سے پیپ اور خون والدم. الخاطئون المذنبون حال السعداء في موقف الحساب وفرحهم وغبطتهم بتناولهم صحائف اعمالهم بأيمانهم. ان آیتوں میں شروع کی آیتوں میں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. یہ ساری آیتیں ان آیتوں میں بیان ہے، نیک وقت لوگوں کی حالت ذکر کی گئی ہے. کب؟ کس وقت؟ فی موقف الحساب، حسابات کے وقت ان کا جو بیان کیا گیا ہے. وفرح، ان کی خوشی کا ذکر ہاتھوں سے اپنے نام اعمال کو لے کر جو خوشی انہیں پہنچے گی، جو فرحت و جو سرور انہیں ملے گا، اس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ان آیتوں میں. ثانیاً ان فی الجنة من انواع النعیم ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اور بعض نعمتوں کا ذکر کیا گیا، فی جنت عالیہ فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ. اسی چند نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایسی بے شمار نعمتوں سے بھری وہ جنت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل نے اس کو محسوس کیا. ایسی نعمتیں جنت میں اللہ رب العالمین نے اہل جنت کے لیے تیار کر رکھی ہیں. اللہ ہم سب کو فیقول یا لیتنی لموت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ. ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بدبخت لوگوں کے حالت کا ذکر کیا ہے جب وہ اپنے نام اعمال کو اپنے بائیں ہاتھ سے لیں گے، یا جن کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو ان کی کیا حالت ہوگی. بعد ان تلوا یا تلوا خلف ظہورہم، ایک قرآن کی سورہ انشقاق میں بھی ہے کہ ان کے پیٹھ پیچھے سے ان کو دیا جائے گا.
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، اپنی ہلاکت کو آواز دے گا، وَيَلْقَىٰ سَلَامًا۔ تو اہل جہنم کو ان کے پیٹ پیچھے سے نام اعمال دیے جائیں گے، تو پیٹ پیچھے سے وہ بائیں ہاتھ سے لیں گے یا کیا ہے، اللہ اعلم بالصواب۔ ان آیتوں میں یعنی آگے سب کی حفاظت فرمائیں، یہ اللہ رب العالمین کی سزائیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے اہل جہنم کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ تو اس کا تذکرہ ان آیتوں میں کہ بیان ما اعدہ اللہ من العذاب والنکال، جو اللہ نے عذابات تیار کر کے رکھے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں، اوامر کی مخالفت کرتے ہیں، لمن خالف امرہ وانتہک محارمہ، اور اس کے حرام کردہ چیزوں کو پامال کرتے ہیں، یعنی اس کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں، وَلَمْ يَسْتَجِبْ لِنِدَاءِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی آواز پر لبیک نہیں کہتے، اپنے رب کی پکار پر لبیک نہیں کہتے، ایسے لوگوں کے اللہ نے جو عذابات تیار کر رکھیں ان کا بیان ہے ان آیتوں میں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے بعض غلطیوں کا ذکر کیا، کہا کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے انسان مسکینوں کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، اور یہاں تعلیم دی ہے، یعنی اسلام تعلیم الاسلامی لحقوق الفقراء والمساکین، میں نے ان کے لیے وہ سزائیں سنائی ہیں۔ اس کے بعد الجزاء من جنس العمل، چھٹی چیز کیا کہا کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، جب تم نے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا اور نہ ہی کسی اور کو کھانا کھلانے پر ابھارا، تو پھر یہاں تمہیں کھانا کیسے ملے گا؟ الجزاء من جنس کاٹے گا، اسے کہتے ہیں الجزاء من جنس العمل، جیسے غلطی کی ہے سزا اسی حساب سے ملے گی۔ تو کہا کہ جب تم نے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا، بھوکوں کو کھانا نہیں کھلایا، تو پھر یہاں بھی تمہیں کوئی چیز کھانے کو نصیب نہیں ہوگی، ہاں اگر کھانے کے لیے کچھ عادت فرمائے۔ لا يأكله الا الخاطئون، جس کو ہاتھ سے لیں گے اپنے پیٹ پیچھے سے لیں گے، ان کی حالت یہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ کوئی اور سوال ہو تو کر لیں، ورنہ اجازت دیں مجھے۔ چلیں کلاس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں۔ سبحانک اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔